وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ اسلام آباد پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست جمع کرا دی۔ صوبائی وزراء مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کے خلاف کارروائی شروع۔ اسلام آباد کے تھانہ نون میں مقدمہ درج۔ پاکستان کرغزستان سے تجارتی حجم $200 ملین تک لے جانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ممالک کے درمیان 15 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر کی ملاقات۔ تجارت، توانائی، مواصلات اور دیگر مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا دورہ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ توانائی، تجارت، روابط کے فروغ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو برطانیہ سے واپس لانے کی تیاری۔ برطانوی ہائی کمشنر کو حوالگی کے لیے کاغذات دے دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات۔ محسن نقوی نے پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف شواہد فراہم کیے۔ کہا شہزاد اکبر اور عادل راجہ مطلوب ہے فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کے ذریعے دونوں کی حوالگی کا پروسیس شروع کر دیا۔ بلوچستان حکومت کا بیرون ملک مقیم دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ کل عدم BLA سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا انٹرپول سے ریڈ نوٹسز کی کارروائی کو تیز کیا جائے۔ خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ NFC اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ۔ فاٹا کے معاملے پر الگ سے ورکنگ گروپ بنایا جائے گا۔ گروپس اگلے ہفتے بن جائیں گے۔ اجلاس میں صوبوں نے اپنی مالی پوزیشن بتائی۔ NFC کا آئندہ اجلاس 8 جنوری سے 15 جنوری کے درمیان ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا رواں سال بھارت کی جانب سے غیر معمولی خطرات اور شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹھن حالات میں مضبوط وفاق کی صورت میں متحد کھڑے رہے۔ امریکہ کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار شخص پاکستانی نہیں افغانی ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ نے کہا